تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور تمام تر تعریف و توصیف درود و سلام اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد، برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر سچ بولنے کی اہمیت، فضیلت، اجر کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے، ہر نبی کی تعلیم کے اندر یہ بات شامل تھی کہ وہ نبی خود بھی سچے تھے اور سچ بولنے کی تلقین اور نصیحت فرماتے رہے۔ جتنی بھی شریعتیں ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان تمام کے اندر جہاں دیگر چیزیں مشترک نظر آتی ہیں، وہیں پر یہ چیز بھی مشترک ہے کہ اللہ کا نبی خود بھی سچا ہوتا ہے اور اس کی تبلیغ بھی سچی ہے، اور تبلیغ کے اندر جو تعلیمات بیان کر رہا ہے، ان تعلیمات کا مرکز و محور بھی سچ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبیوں کی صفات کا ذکر کیا۔ اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اے حبیب، آپ اس قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، یعنی ان کا ذکر کرو۔ جب ان کو یاد کرو، آگے ان کی صفت کو ذکر کیا تو فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، کہ ابراہیم علیہ السلام سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو یہ سچائی کی صفت اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ احباب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر تہمت لگائی تھی زلیخا نے، تو جب زلیخا نے اپنی لگائی ہوئی تہمت کا اپنی زبان سے اقرار کیا تو قرآن میں اس کے الفاظ کو ذکر کر دیا گیا۔ زلیخا کہتی ہے وراودته التی عن نفسها، وہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو اپنی طرف راغب کیا ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام تو سچے ہیں اور وہ پاک دامن ہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک، حضور علیہ السلام کے لڑکپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر حضور علیہ السلام کے تادم وصال تک، میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، میرے حضور علیہ السلام کا ایک ایک قول، میرے آقا کا ایک ایک عمل، یہ سارے کا سارا سچائی کے اوپر مبنی ہے۔ یار اس سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی صداقت کی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مکے کے کافر جنہوں نے ہر حوالے سے حضور علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیا، کسی نے حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجنوں کہا، کسی نے حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا، کسی نے حضور علیہ السلام کو نجومی کہا، کسی نے حضور علیہ السلام کو کاہن کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن باوجود تمام تر مخالفت کے کوئی بھی حضور علیہ السلام کی سچائی کے بارے میں کلام نہ کر سکا، بلکہ مکہ کے کافر اپنی تمام تر دشمنی کے باوجود یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو محمد کریم ہیں یہ امانت دار بھی ہیں اور یہ سچ بھی بولنے والے ہیں۔ تو
یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صفت مبارکہ ہے کہ جب صداقت کا تصور بھی نہیں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تب بھی سچ بول رہے ہیں، اور آپ کی صداقت اتنی عظیم الشان ہے کہ کافر بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سچ بولتے رہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر سچ بولنے والوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمایا یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ یہ قیامت وہ دن ہے جس دن میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ کیا دے گا؟ نفع دے گا۔ اب کیسے نفع دے گا؟ لہم جنات تجری من تحتی الانہار، اللہ ان کو ایسے باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب جنت ایک نعمت ہے، آگے اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو اللہ سچوں کو عطا فرما رہا ہے، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سچ بولنے والے رب سے راضی ہیں، ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی جنت کے اندر جا کر اس سے بڑی کوئی نعمت میسر آئے گی کہ اللہ فرمائے میں اپنے بندوں سے راضی ہوں۔ ذالک الفوز العظیم۔ میری اور آپ کی نظر کے اندر کامیابی کے معیارات الگ الگ ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کیا معیار ہے؟ ارشاد فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ جنت میں جانا اور اللہ کی رضا کا نصیب ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اب یہ کامیابی کس کو مل رہی ہے؟ جو سچ بولتا رہا ہے زندگی کے اندر، جس نے اپنا شعار، اپنا وظیفہ حیات سچ بنایا ہے اور اسی سچ کے اوپر کیا کرتا رہا ہے؟ عمل کرتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار فرامین سچائی کے حوالہ سے ملتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ہے، یاد رکھیے گا اس روایت کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں تو اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سچ بولنا۔ کیا کرنا؟ سچ بولنا۔ یہ وہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے کا موجب اور سبب ہے۔ اب اس کی وضاحت سنیے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں آقا فرماتے ہیں کہ سچ بولنا یہ وہ عمل ہے جو جنت میں لے جاتا ہے۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ بولنا، کیونکہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو یہ ناشکری ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو اس ناشکری کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سچ بولنا کتنا اہم ہے کہ بندہ سچ بولتا ہے جنت میں جاتا ہے، اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ کے اندر ہے۔ ایک بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، ذرا دل کے کانوں سے اس روایت کو سنیے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن وضو فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی محبت بھی تو اپنی ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم کائنات نے ایسی محبت نہ پہلے کہیں دیکھی ہے نہ بعد میں کہیں دیکھی ہے جیسی محبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے پاک محبوب سے کرتے ہیں۔
कैसी मोहब्बत है। देखिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमा रहे हैं, सहाबाए किराम झुरमट बनाकर हुजूर के इर्द गिर्द खड़े हैं। वो जो वुज़ू का पानी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से लगता है, सहाबा उस पानी को नीचे नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे ले लेते हैं। क्या करते हैं? अपने हाथों पे ले लेते हैं, अपने चेहरों पे मलना शुरू करते हैं, अपने जिस्म पे मलना शुरू करते हैं। मैंने एक रिवायत के अंदर इससे अगली बात पढ़ी, वो ये है कि जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म से लगने वाला पानी डायरेक्ट मुयस्सर नहीं है, वो उन सहाबा के हाथ से अपने हाथ लगा लेते हैं जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम के लम्स वाला पानी नसीब हुआ है। ये कितनी मोहब्बत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की इस मोहब्बत को देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा हमलकुम अला मा सनातुम, ए मेरे सहाबा ये बताओ कौन सी बात है जिसने तुम्हें ये करने के ऊपर उभारा है, या तुमने ऐसा क्यों किया है। तो सारे सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, हुब्बुल्लाहि व रसूली या रसूल अल्लाह, हुब्बुल्लाहि व रसूली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा किया है इसलिए कि हमें अल्लाह से भी मोहब्बत है, अल्लाह के महबूब से भी मोहब्बत है। ये अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत की वजह से किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो बात तुम इख्तियार करो तो अल्लाह भी तुमसे प्यार करे, अल्लाह का महबूब भी तुमसे प्यार करे। तुमने ही अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से किया है, तो तुम्हें मैं ऐसा अमल बताता हूँ जिस अमल को तुम करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह का रसूल भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अब वो अमल क्या है? हुजूर ने 3 बातें इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहला अमल ये है, जब भी बोलो सच्चाई बोलो, जब भी बोलो सच बोलो, यानी जब भी बात करो तुम्हारी हर बात सच्ची होनी चाहिए, सच के सिवा कुछ भी ना बोलो। जब भी तुम गुफ्तगू करो तुम्हारी गुफ्तगू मौका व महल के मुताबिक होनी चाहिए, मबनी बर सदाकत होनी चाहिए। ये पहला अमल है। और दूसरा अमल हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब वादा करो तो उस वादे को पूरा करो। और तीसरे नंबर पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें अमानतदार बनाया जाए तो उस अमानत में खयानत ना करो। ये 3 काम तुम कर लो, तुमसे रब भी राजी हो जाएगा, रब का महबूब भी राजी हो जाएगा। इसके बरक्स एक और हदीस मुबारका के अंदर हुजूर ने फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, कि मुनाफिक बंदे की 3 निशानियां हैं, 3 निशानियां हैं। अब वो 3 निशानियां कौन सी हैं? उनमें से पहली निशानी यही है कि मुनाफिक जब भी कलाम करता है वो झूठ बोलता है, मुनाफिक जब भी वादा करता है वो वादा तोड़ देता है, और मुनाफिक के पास जब भी अमानत रखवाई जाती है तो वो उस अमानत के अंदर खयानत करता है। तो बरादरान इस्लाम, इन अहदीस मुबारका से सच बोलने की अहमियत वाज़े हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके अलावा भी बेशुमार फरामीन है। आज हमारे मुआशरे के अंदर झूठ इतना आम हो चुका है, आज हमारे मुआशरे के अंदर झूठ इतना आम हो चुका है कि हम झूठ बोलने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते। हालांकि अगर कुरान पाक का मुताला किया जाए तो अल्लाह क्या फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है उन लोगों के ऊपर जो झूठ बोलने वाले हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे के हम सारे अफराद इस बात के ऊपर, जहां हमारा नफ़ा है, जहां हमारा फ़ायदा है, छोटे छोटे फ़ायदे के हुसूल के लिए हम बहुत बड़ा झूठ बोल जाते हैं। जिसका जहाँ पे जो भी मामला है वो कोशिश करता है कि अपना मामला बेहतर करने के लिए झूठ का सहारा ले। नहीं मेरे भाई, हमने सच्चाई का रास्ता इख्तियार करना है, हमने सच्चाई को इख्तियार करना है। इसका हम अगर कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में सच बोलें। हम पढ़ा रहे हैं, मुअल्लिम हैं, तो अपने पेशे के अंदर सच्चे तरीके से काम करें। हम
ہم کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جب سچائی کو وتیرہ بنا لیں گے، خدا کی قسم اللہ کے فضل پر یقین رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں، جب ہمارا اوڑھنا بچھونا سچ ہوگا، پھر ہمارا ہر کام اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جائے گا، ہمارا ہر کام نیکی بن جائے گا۔ اب تاجر تجارت کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ تجارت کی غرض کیا ہے؟ کہ اس سے دنیاوی نفع حاصل ہو، لیکن اگر اپنی تجارت کے اندر وہ سچائی کو شامل کر لیتا ہے، اپنی تجارت کے اندر وہ سچائی کا وتیرہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کی یہ تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، التاجر الصدوق مع النبیین والشہداء۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تجارت کرنے والا ہے اور سچی تجارت کرنے والا ہے، درجے کے اندر وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ خود سوچئے کہ ہر شعبے کے اندر اس سچ بولنے کی کتنی اہمیت ہے۔ بس میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ، 3 صحابہ کرام ہیں جو اس غزوے کے اندر کسی عذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے اور وہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں شامل نہیں ہوئے؟ ان صحابہ کے اندر حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ حضرت کعب اور آپ کہ ان ساتھیوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو حقیقت حال تھی نا، بالکل سچ واضح کر دی۔ حضور علیہ السلام کو سچ بتا دیا۔ اب اس سچ کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو ذرا قرآن سے بتانا چاہتا ہوں اس سچ کا فائدہ کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے سچ بولا تو اللہ کی عنایتیں ان پر یوں برسیں۔ اللہ نے فرمایا، محبوب انہوں نے توبہ کر لی ہے، یہ سچے ہیں، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو کیا کر لیا ہے؟ قبول فرما لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت کعب کو کیا ارشاد فرمایا کہ اے کعب تجھے خوشخبری ہو۔ کیسی خوشخبری ہو؟ جب سے تو اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے تب سے لے کر آج تک تجھے ایسی خوشخبری نہیں ملی ہوگی۔ اب وہ خوشخبری کیا ہے جو حضور علیہ السلام نے بتائی؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ تجھ پر اللہ راضی ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ راضی۔ کیوں راضی ہوا ہے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ کیوں راضی ہوا ہے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اس موقع کے اوپر جھوٹ بولا تھا تو اللہ کریم نے ان کی ممانعت، یا اللہ کریم نے ان کے بارے میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم دیا۔ اب یہ تو 3 صحابہ کرام تھے جنہوں نے سچ بات حضور کی بارگاہ میں بیان کر دی۔ کچھ منافق بھی تھے، ایک تو وہ غزوہ کے اندر شریک نہیں ہوئے، پھر جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَعَارِضُوا عَنْهُمْ، اے محبوب ان کو چھوڑ دیجئے، ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے۔ انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ ناپاک ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کریم نے ان پر یہ کڑی وعید نازل فرمائی کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ آپ اے محبوب ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ محبوب اگر آپ ان سے راضی بھی ہو گئے تو یاد رکھیے گا فاسق قوم سے اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو برادران اسلام اس آیت سے اور اس پورے کے پورے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ سچ بولنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو آئیے آج سے عہد کرے کہ ہم نے اپنے ہر معاملے کے اندر سچ بولنا ہے۔ سچ جنت کا رستہ دکھاتی ہے۔
الصدق ینجی والکذب یہلک، ارشاد فرمایا سچائی نجات دلانے والی ہے اور جھوٹ کذب بیانی جو ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ لہٰذا آئیے نیکی کی طرف، اور نیکی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم سچ بولیں۔ جب سچ بولیں گے، جب سچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاملات میں بہتری عطا فرمائے، اور یہ جو زندگی کے معاملات بکھر چکے ہیں ہمارے اور بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر انہیں اصلاح کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔